بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ دی ویران کرسچن کی یہی ویڈیو 20 کوسچن مسلمز ڈونٹ لائک ٹو بی آسکڈ، اس کا پارٹ نمبر 1.4 ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین اکرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے رپلائی ٹو دی ویران کرسچن ویڈیو 20 کوسچن مسلمز ڈونٹ لائک ٹو بی آسکڈ، اس کا پارٹ نمبر 1.4۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کے سامنے ایک اور سوال ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمز اکثر اس بات کا کلیم کرتے ہیں، اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یا یسوع مسیح کو کراس صلیب کے اوپر لٹکایا گیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اللہ اللہ لما شبقتنی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ یسوع مسیح کو کروسیفائڈ یعنی کہ صلیب نہیں دی گئی، یا ان کی جگہ کسی اور کو دی گئی تھی۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، یہ پلان نہیں ہے، تو قرآن اس بات میں جھوٹ بولتا ہے، یہ قرآن پاک میں غلطی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سب سے بڑا جھوٹ پہلے اس سوال میں یہی ہے کہ مسلم کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یا یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تھی تو وہ صلیب کے اوپر اللہ اللہ لما شبقتنی کہہ رہے تھے۔ مسلمان اگر کچھ نقل کرتے ہیں اس بارے میں تو وہ وہی نقل کرتے ہیں جو کہ اناجیل میں مذکور ہے۔ اناجیل میں دو طرح کی عبارات ملتی ہیں، ایک تو ہے ایلی ایلی لما شبقتنی اور ایک ملتا ہے الوہی الوہی لما شبقتنی۔ مسلمان کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یسوع مسیح صلیب پر اللہ اللہ لما شبقتنی کہہ رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی گئی، تو بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی گئی بلکہ ان کی جگہ کسی اور کو دی گئی تھی۔ ناظرین اکرام، ان کے جو اقوال ہیں جو ہمیں ان عیسائیوں سے ملتے ہیں یا مسیحیوں سے ملتے ہیں وہ یہی ہیں جس پر ایک بھی مسیح کے مصلوب ہونے پر کوئی بھی متفق نہیں ہوتا، بلکہ اس بارے میں 20 اقوال ایسے ہیں جن کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اصل حقیقت میں یہ بات اس میں ان مسیحیوں میں مشتبہ ہی رہی ہے، اور قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ یہ معاملہ ان میں ہی مشتبہ کر دیا گیا ہے اور یہ لوگ ایک ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو کہتے ہیں کہ صلیب پر جو شخص چڑھایا گیا تھا وہ مسیح نہیں تھا بلکہ مسیح کی شکل میں کوئی اور تھا، جسے یہودی اور رومی سپاہی ذلت کے ساتھ صلیب دے رہے تھے اور مسیح وہیں پر کسی جگہ پر کھڑے ہنس رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر تو چڑھایا گیا مسیح کو لیکن ان کو وفات نہیں ہوئی بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان تھی۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے صلیب پر وفات پائی اور پھر جی اٹھے اور کم و بیش 10 مرتبہ اپنے حواریوں کو ملے۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم میں انسانی پر واقع ہوئی تھی اور وہ دفن ہوئے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح جسم سمیت ہی زندہ ہوئے اور جسم سمیت ہی اٹھا لیے گئے۔ ناظرین کرام، ظاہری بات ہے کہ اگر ان کے پاس ایسی کوئی حقیقت ہوتی یہ معاملہ ان پر اتنا زیادہ مشتبہ نہ ہوتا، جبکہ قرآن پاک نے صاف کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک ظن کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس اصل علم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے، وہ بھی اسی طرح یہی کہتے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ مسلمان اکثر یہی کلیم کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کراس پر رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اللہ لما شبقتنی، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو تھے وہ زبور 22 اور اس کی آیت نمبر 1 کو پڑھ رہے تھے جس میں یہ لکھا ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، اور یہ جو ہبرو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے مطابق بھی یہ بات غلط ہے، اور جو نیا ٹیسٹمنٹ ہے جو کہ گریک جو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں بھی غلط لکھا ہے، جس کا استعمال کیا گیا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ تو جو اللہ اللہ لما شبقتنی ہے یہ جو عربی ورڈ ہے، تو اس کو کس طرح ایکسپلین کیا جائے گا؟ تو ناظرین اکرام، یہ پچھلے سوال میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ مسلمان یہ بات کبھی بھی نہیں کہتے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اللہ اللہ لما شبقتنی کہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ جو اناجیل میں 2 جگہ پر ذکر کیا گیا ہے
انجیل متی میں اور انجیل مرکز میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے، ایک جگہ پر انجیل متی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایلی ایلی لما شبقتنی کہہ رہے تھے، اور انجیل مرکز میں لکھا ہے کہ وہ الوہی الوہی لما شبقتنی کہہ رہے تھے، جبکہ اللہ اللہ لما شبقتنی کہنا یہ کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان ایسی بات کرتے ہیں۔ یہ سوال انہوں نے خود ہی گڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اور سوال آپ کے سامنے ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ پوگ یعنی کہ جو خنزیر ہے وہ ناپاک جانور ہے جس کو نہیں کھایا جاتا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ناپاک ہی تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ اور یہ جو خرگوش ہوتا ہے یہ بھی ناپاک قرار دیا گیا تھا، اس کو بھی نہیں کھانا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو اونٹ اور جو خرگوش ہے یہ قرآن میں بھی پاک نہیں کہا گیا اس کو، اور نہ ہی یہ اس کے بارے میں کوئی نبی نے کوئی بات بتائی ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ ناپاک تھا اونٹ اور خرگوش، تو وہ شریعت اسلامیہ میں پاک ہے، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، نہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔ جہاں تک خرگوش کو کھانے کا ذکر ہے تو خرگوش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کا گوشت بالکل پسند فرمایا اور خرگوش کھایا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کے ساتھ ناظرین کرام جو اونٹ ہے اس کا قرآن پاک میں اس کی حلت کا ذکر ہے کہ اونٹ جو ہے وہ بھی حلال جانور ہے اور اس کو بھی کھایا جاتا ہے، اور قربانی کے طور پر بھی اونٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، اگلا سوال آپ کے سامنے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کھانا پیش کیا گیا تھا جس میں زہر ملا کے پیش کیا گیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ تبدیل کر دیا؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں نہ دو لقمے کھانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا کہ وہ اس کو نہ کھائیں؟ ناظرین کرام، اگر ہم یہ قصہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس صحیح بخاری میں یہ قصہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک زہر آلودہ سالن دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2617 میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک زہریلی بکری لے کے آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کچھ گوشت کھا لیتے ہیں۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس عورت کو لے کے آیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ گوشت کیوں ایسا کیا، تم نے ایسا کیوں کیا کہ اس میں زہر ملا دیا؟ تو وہ آگے سے وہ عورت کہتی ہے کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فرماتی ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ تجھے مجھ پر مسلط نہیں کرے گا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلق میں ہم اس کی نشانی، اس زہر کی نشانی دیکھتے رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ زہریلا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلایا گیا تھا، یہ خیبر فتح ہو گیا تھا، تو اس کے بعد ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری جو ہے وہ ہدیہ دی گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی یہودی ہیں میرے پاس لے کے تو وہ جمع ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ اگر میں تم سے ایک بات کے بارے میں سوال کروں تو تم مجھے سچ بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بتائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا تم نے بکری میں زہر ملایا تھا؟ تو جو تمام تھے یہودی انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے ملایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، زہر کیوں ملایا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر تو آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے آرام ملے گا، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی بھی نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہی دکھانا تھا کہ یہ نبی سچا ہے جس کو بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے فوت نہیں ہوئے، جبکہ ایک اور صحابی تھے انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھایا تھا تو وہ ادھر ہی شہید ہو گئے تھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں ملتا بھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آپ کے سامنے ایک اور سوال ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 20 بیویاں رکھنے کی اجازت کیوں دی تھی، جبکہ قرآن میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے
کہ کوئی بھی مسلمان ہے یا کوئی بھی مسلمان کو 4 بیویاں سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ 12 بیویاں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، یہ اللہ رب العزت نے خود الاؤ کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ یہ جو خاصہ ہے یہ نبی کا ہے، یہ کسی مومن کو یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یہ شرف عطا کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو 4 بیویاں رکھنے کا کہا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کے لیے کہا ہے کہ اگر تو وہ رکھ سکتے ہیں اور ان کے درمیان عدل و انصاف کر سکتے ہیں تو وہ 4 بیویاں تک رکھ سکتے ہیں، 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔